جناب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کہتے ہیں تجزیہ کار ڈیفنس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. اعجاز صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بھارت تو صرف الزامات کی سیاست کرتا ہے, الزامات پاکستان پہ پے در پے لگا رہا ہے, لیکن پاکستان نے جو ہے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے ہیں. اگلا قدم پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ ماضی میں پاکستان نے بڑا ایک کہتے ہیں نا بھاری بھرکم ڈوزیر پیش کیے تھے اقوام متحدہ میں, اپنے جو اور دوست ممالک کو پیش کیے تھے, اب اسے کیا کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عامر بھائی, نائس ٹاکنگ ٹو یو. پہلی بات یہ ہے کہ جو ثبوت ابھی دیے ہیں یہ ضروری تھے, اور جس طریقے سے آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کو بھی انفارم کر دیا, جی تو یہ ایک ہم نے آفیشیل پوزیشن لے لی ہے, اسٹیٹ پوزیشن لے لی ہے, جو کہ دنیا کو بتانے کے لیے, ڈپلومیٹک لیولز پہ بتانے کے لیے بہت ضروری تھی. آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے پہلے ہم نے انڈین انوالومنٹ کی پاکستان کے اندر, ہم نے ڈوسیز دیے, پھر ہمارے پاس کلبھوشن یادو جیسا منہ بولتا ثبوت ایک موجود ہے, وہ واز اے فارمر نیول آفیسر ورکنگ فار را, اور اس سے پہلے ہم نے ڈوسیز یونائٹڈ نیشن میں بھی دیے. تو یہاں تک جو اپنا کیس ہے اس کو ہم نے مضبوط کر کے دنیا کے آگے رکھ دیا ہے. اب اس میں دنیا کیوں خاموش ہے یا وہ خاموش ہی رہے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کلاؤٹ انڈیا کا اس وقت ایسا ہے, اور انہوں نے چائنا کے خلاف ایز اے بیلنسنگ پاور اور ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جانا مقصود ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اس پر وہ ڈیزائرڈ پریشر نہیں آ رہا جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آئے گا. لیکن اس سے ہماری پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہے. اب آپ کا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جی بات یہ ہے عامر بھائی کہ جو ہمارا ریسپانس ہے وہ ہمیں ہر حال میں تیار رہنا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ملٹری لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ we build response on the capabilities of the enemy and not intentions of the enemy, because intentions تو they can change overnight. درست. تو ان کی کیپیبلٹی ہے, اور پھر ان کے ایک بڑے پاپولر پرائم منسٹر نے جو ایک آفیشیل پوزیشن لی ہے, اور انہوں نے اپنے میڈیا کو, اپنی پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ we will teach Pakistan a lesson, اور پاکستان کے اوپر ایک الزام بھی لگا دیا. تو اب اس چیز کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے کہ it is done and over, یا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جس کو ہم اگنور کر دیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. لہذا ہمیں اپنی تمام تر جو تیاری ہے اس کو ہر حال میں رکھنا ہے, because there is every possibility کہ اپنے اس ریٹرک کو, اپنی اس بڑک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انڈیا کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا. وہ کس لیول پہ اٹھاتا ہے we must be very watchful. چلو اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہم فورسی کر رہے ہیں. لیکن جو اگر آپ مجھے درست کیجئے گا, کہہ رہا ہوں کہ را پہ تو الزامات لگتے رہے کہ جی دہشت گردی کرتی تھی, اس مرتبہ جو ہے فوج پہ بھی الزام لگا ہے, بھارتی فوج پہ بھی لگا ہے, اور بھارتی فوج جو ہے اپنی حکومت کے اشارے پہ کری. تو یہ تمام چیزیں جو ہے پہلی بار کہ بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اس لیول کے اوپر, کہ جس میں مطلب ہے کہ ایک ملک کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ایجنٹ کے جی ہم فلاں جگہ سے لے کے لاہور تک جو ہے دہشت گردی کر سکتے ہیں. اس کے کیا مطلب ہے, پاکستان کیسے اس چیز کو لیوریج کر سکتا ہے بھارتی بیانیے کو ناکام بنانے کے لیے, اس کا جواب دینے کے لیے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ را جو ہے اٹس اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, اور جو ان کا ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے وہ ان کے آدمی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وہ دہشت گردی یا ٹیررزم پلان کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو آرم فورسز ہیں اور جو بی ایس ایف ہے جو بارڈر کو مینج کرتی ہے اور آرمی, ان کے ذریعے آگے پلانٹ کیے ایجنٹ, کیونکہ جس طریقے سے وہ آج بتایا گیا کہ وہ ایمونیشن اور آئی ڈیز ڈیلیور کر رہے تھے, وہ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے کر رہے تھے, اور انہوں نے یہاں پہ ایجنٹ اپنے بنائے ہوئے تھے, وہ مجید نامی آدمی جس کو گرفتار کیا گیا ہے. تو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو انہوں نے اپنی آرم فورسز کو یوز کیا, لیکن پلاننگ کے بیس پہ را تھا, اور را کا اپنا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ریاست استعمال کر رہی ہے. تو تمام ریاستی اداروں کا
را کے ساتھ ان سنک ہونا اور ان کے بنائے ہوئے پلانز کو عملی جامہ پہنانا, they would do it, اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے اس کو آج ایکسپوز کر دیا. اچھا, جو آپ نے سنا ہوگا کہ آڈیو کالز جس طرح سے سنائی گئیں اور جس میں بتایا گیا کہ جی وہ دعویٰ کری کہ جی بلوچستان سے لے کر جو ہے ہم پنجاب تک دہشت گردی کر سکتے ہیں, آپ کے خیال میں آپ نے جیسے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس وقت کیونکہ چائنا کے خلاف بھارت کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود ان شواہد کے باوجود جو ہے مغربی دنیا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے جی آزاد دنیا اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس, وہ اس چیز پہ نوٹس نہیں لے گی؟ وہ بالکل جو کہتے ہیں نا کرمنل سائلنس جو ان کا رہا ہے ماضی میں بھی, اس کو برقرار رکھیں گے؟ میرے خیال میں رکھے گی. اس کی وجہ جو نا ہم تاریخ دیکھ سکتے ہیں, ہم ایونٹس کو انالائز کر سکتے ہیں. جب انڈیا نے UN ریزولوشن کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو ایبزارب کر لیا, ان کا سٹیٹس چینج کر دیا, ان کی شناخت ان سے چھین لی, تو نہ یونائٹڈ نیشن بولی اور نہ ہی ویسٹرن جو بہت بڑے علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے, نہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی. غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہاسپٹل سکولز تک کو بومنگ کی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. اس کے باوجود وہی علم بردار جو ہیں ہیومن رائٹس کے, وہ اپنے بحری بیڑے بھیج کے کاؤنٹر میسائل سسٹم ان کو دے کر, خود امریکہ ان کے پشت پہ کھڑا ہے, اور جب ایران نے حملہ کیا تھا تو ان کے بھیجے ہوئے میسائلز کو اور راکٹس کو گرانے کے لیے جارڈن اور فرانس اور برطانیہ اور امریکہ تک شامل تھے اس میں. تو یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر تو آواز اٹھاتے ہیں, باقی ہیومن رائٹس اور یہ جو دوسری تیسری چیزیں ہیں یہ سب ایک I would say ایک فیس ہے, ایک پٹ اپ فیس ہوتا ہے. ہاں, جو لپ سروس دیتے ہیں اس چیز کو, اور ظاہر ہے کہ اس پہ ان کا دل سے اس ایشو پہ ساتھ نہیں ہوتے, مفادات ریاست کے زیادہ اہم ہوتے ہیں.